برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو موضوع ہے، جو بیان ہے، مقابل توجہ، بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، جن کا تعلق ایمان سے ہے اور فتنہ دجال سے۔ اگر آپ دھیان سے ایک جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نہیں سنیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے آپ حضرات سے پہلے ہی گزارش میں نے کر دیا کہ ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یعنی نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ قرب قیامت میں جو ہے دجال کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت کے بہت ساری نشانیاں پیشن گویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1446 سال پہلے امت کو فرما دیا، بتلا دیا کہ یہ علامتیں قرب قیامت میں، یعنی جب قیامت قریب آ جائے گی تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جسے علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، بہت ساری ایسی نشانیاں وجود میں آ چکی ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جسے علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں، وہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے، آنے والا ہے۔ سب سے بڑی دو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1446 سال پہلے کہ قرب قیامت میں جو ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسی وقت جو ہے دجال وہ بھی نکلے گا اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرے گا، ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خدائی نظام بطور آزمائش کے اس کے ہاتھ میں دے دے گا، وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ جب وہ پانی برسنے کو کہے گا تو بارش ہو جائے گی، جب وہ سبزہ اگانے کے لیے زمین کو حکم دے گا تو سبزہ زمین اگا دے گی، جب وہ سبزہ زار کو یعنی جو غلہ ہے اس کو سوکھنے کا آرڈر کر دے گا تو وہ زمین بنجر ہو جائے گی۔ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے کہ واقعی میں لگتا ہے کہ یہ خدا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگا، اور بھی بہت ساری علامتیں اس کے اندر ہوں۔ وہ پوری دنیا میں آ کر کے ہے کوہرام مچا دے گا، ایمان لوٹنے کے لیے، مسلمان کے ایمان چھیننے کے لیے۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کے اندر ایک فتنہ جو ہے تیزی کے ساتھ پھیل رہی، میں اس فتنے سے آپ حضرات کو متنبہ کرانا چاہتا ہوں کہ کہیں اس کا آب و ہوا ہمارے علاقے میں تو نہیں آ گیا ہے اور ہمارے نوجوان کہیں اس جال میں پھنس نہ جائے۔ ایک فتنہ 3 سال قبل جو ہے ابھر کر روئے زمین پر آیا ہے، خاص کر کے ہمارے ملک میں، وہ ہے فتنہ شکیل ابن حنیف۔ یہ ایک شخص ہے، دنیا دار انسان ہے، جس کا تعلق دنیاوی تعلیم سے ہے اور دین سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز روزے سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ بہار کے ایک ضلع ہے، دربھنگہ ضلع، اور اس ضلع کے اندر ایک قریہ ہے، ایک بستی ہے جس کا نام ہے رتن پور، عثمان پور۔ اس علاقے کا یہ شخص رہنے والا ہے۔ یہ جو ہے اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے بہار سے دلی گیا اور دلی کے اندر مقیم پذیر ہو گیا، وہاں پر روم کا کرایہ لے کر رہنے لگا۔ رہنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنے ظاہری شکل کو بنا لیا، تھوڑا بہت جماعت کے کام میں بھی شرکت کرنے لگا،
چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیا، نمازی بھی بن گیا، اور وہ روزی کمانے کے لیے جو ہے آہستہ آہستہ ایک گروپ بنانا چالو کر دیا، ایک جماعت بنانا شروع کر دیا، اور اس جماعت کا نام رکھا ہے شکیلی جماعت۔ اس نے دعویٰ کر دیا دلی کے اندر میں کہ میں ہی امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، اور جس نے بھی امام مہدی کا اس وقت سے لے کر آج تک دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے کے بعد کبھی نہ کبھی وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھے، جیسے کہ قادیانی لوگ، غلام احمد قادیانی، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو لوگ تو اس سے باخبر ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹے دعوے دار ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لیکن یہ ایک نیا فتنہ جو 2-4 سال پہلے نمودار ہوا ہے، روئے زمین پر اس کا نیٹ ورک تیزی سے پھیل رہی۔ یہ شکیل ابن حنیف جو بہار کا رہنے والا ہے اور دلی کے اندر وہ قیام پذیر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ جب علماء کرام کو پتہ چلا تو اس کا آپریشن کیا، اس کا کھوج پریت کیا، اور اس سے پوچھا گیا کہ آخر کیا بات ہے، تم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر جب وہ علماء کے شکنجے میں آیا تو اس نے جو ہے معافی تلافی کی، اور پھر علماء کرام نے مار پیٹ کے اس کو اس محلے سے نکال دیا، بھگا دیا۔ پھر دلی ہی کے اندر ایک جگہ ہے لکشمی نگر، وہاں پر جا کر کے وہ روم کرایہ لے کر رہنے لگا، اور اس محلے میں ایک مسجد ہے جس کا سفید مینارہ ہے، وائٹ رنگ کا ایک مسجد ہے اس میں دلی کے اندر۔ اب وہاں جانے کے بعد اس نے امام مہدی سے بڑھ کر اس نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور یہ جو اس مسجد کا جو محلے کے اندر مسجد ہے، اس کا جو سفید مینارہ ہے، اسی مینارے سے ہمارا نزول ہوا ہے۔ بتائیے کتنی غلط بات۔ یہ شکیل ابن حنیف اپنے آپ کو امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، وہ عجیب طریقے سے پیدا ہوئے تھے، قدرتی پیدائشی تھی ان کے والد نہیں تھے، اور ان کے باپ بھی ہیں، والد بھی ہے، خاندان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشین گویا پیش کر دی تھی کہ امام مہدی جو ہے وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، امام مہدی وہ پیدا ہوں گے مدینے کے گاؤں میں، اور امام مہدی یہ ایک صفتی نام ہے، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، ان کا اصل نام میرے نام کے مطابق ہوگا، جیسے میرا نام ہے محمد ابن عبداللہ، تو امام مہدی کا بھی ہو بہو وہی نام ہوگا، محمد ابن عبداللہ، اور وہ مدینے کے باشندہ ہوگا، مگر لوگ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ کب پہچانیں گے؟ 40 سال کے بعد، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو ہے آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تھی۔ تو یہ امام مہدی کی جو پیدائش، ان کا پیدائش ہوگی مدینے کے اندر، اور ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، یہی اصل امام مہدی ہوں گے۔ آج جو ایک بہار کا رہنے والا شخص شکیل ابن حنیف یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کون لوگ جڑ رہے ہیں؟ جس کو دینی تعلیم سے دور تک کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دین سے کوئی اس کو واسطہ نہیں ہے، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہے کالج کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، نوجوان اس جماعت میں شریک ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس ایمان کے پیچھے آج پوری دنیا جو ہے پڑی ہوئی ہے لوٹنے کی۔ بہرحال امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، 40 سال کے بعد لوگ اسے پہچانیں گے۔ کہاں پر پہچانیں گے؟ یہ بیت اللہ جائیں گے حج کرنے کے لیے، اور کچھ اہل اللہ، اللہ کے ولی بھی وہاں پر موجود ہوں گے،
اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پر وہ کھڑے رہیں گے تو اہل اللہ جو حضرات ہوں گے اللہ کے ولی وہ انہیں پہچان لیں گے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ اللہ کے ولی آپ جو امام مہدی ہیں آپ۔ اس وقت جو ہے ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، آپ ہماری رہبری کیجئے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام جو ہے 313 لوگوں کو جو ہے وہاں پر بیعت فرمائیں گے اور ان تمام رفقا کو، تمام دوستوں کو لے کر امام مہدی علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ مسجد دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لے جائیں گے۔ جیسے ہی ان کا ظہور ہوگا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی یہی ہے، پتہ چل گیا تو دجال کا بھی ادھر سے ظہور ہو جائے گا۔ وہ یہودی نسل سے ہوگا، عجیب جثہ ہوگا، بہت لمبا چوڑا موٹا تگڑا انسان ہوگا، یہودی نسل سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا اس کی ایک پاؤں کی پنڈلی جو ہے ٹیڑھی ہوگی، ایک آنکھ کا وہ اندھا ہوگا، کانا ہوگا اور اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ سب علامتیں ہیں دجال کی، نشانیاں ہیں۔ جب شکیل ابن حنیف سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں امام مہدی ہوں، تو پھر دجال کہاں، بتاؤ دجال کہاں آیا ہے؟ جب یہ دونوں حضرات کا نمودار ہو جائے گا، یعنی مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا دنیا کے اندر، تو پھر جو ہے دجال بھی تو جو نکلے گا، تو تم جب بولتے ہو کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں امام مہدی ہوں، تو پھر دجال کہاں ہے تمہارا، بتاؤ؟ تو وہ کہتا ہے کہ دجال کسی انسان کا نام نہیں، دجال ایک سسٹم کا نام ہے، اور وہ سسٹم ہے امریکہ اور فرانس۔ امریکہ کا جو نام ہے اس کا لاسٹ والا جو ورڈ ہے، جملہ ہے، اس کو لے لیا اس نے، اور امریکہ کا لاسٹ والا جو ورڈ ہے وہ ہے کا، امریکہ، اور فرانس کا شروع والا ورڈ لے لیا ہے فارا۔ تو پھر تو کہا کہ دیکھو دونوں ملک ملا کر نام ہو گیا کافر۔ یہی دو سسٹم کا نام ہے دجال، دجال کسی انسان کا نام نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ یہودی نسل سے ہوگا دجال، وہ انسان کا نام ہوگا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ لمبا چوڑا تگڑا انسان ہوگا، اس کے پاؤں کی ایک انگلی ٹیڑھی ہوگی اور ایک آنکھ کا وہ اندھا ہوگا۔ تعجب اس بات کی ہے کہ آج اچھے بھلے بھولے مسلمان اس کے شکنجے میں پھنس رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان باتوں سے ہم جو آشنا نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ امام مہدی کون ہے، دجال کیا چیز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کب وہ تشریف لائیں گے، ان باتوں سے ہم واقف نہیں۔ تو اس لیے ان باتوں سے آگاہ کرا دینا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال امام مہدی علیہ السلام اپنے ان 313 ساتھیوں کو لے کر دمشق کے جامع مسجد تشریف لے جائیں گے، جس مسجد کے سفید منارے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ وہاں پر اتریں گے۔ دجال ادھر نکل گیا ہوگا، پورے دنیا پر جو ہے کوہرام مچا کر رکھے گا، مار دھاڑ قتل و غارت گری جو ہے، مجھے خدا کہو، مجھے خدا مانو، اگر خدا مانو گے تو جنت میں ڈال دیں گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دیں گے۔ بہت ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دے گا۔ لوگ جو ہے ایمان بچا نہیں پائیں گے، خدا کہہ بیٹھیں گے ایسی وہ جو ہے کراماتیں اور جادو وغیرہ دکھائیں گے کہ لوگ سمجھ جائیں گے شاید یہی خدا ہے۔ پانی کو حکم دے گا بارش ہو جائے گی، اور سبزہ زار کو حکم دے گا کہ مر جاؤ تو وہ جو ہے غلہ اناج جو ہے مر جائے گا، زمین سوکھ جائے گا، بنجر ہو جائے گا، تو آدمی کا ایمان جو ہے ڈگمگا جائے گا۔ اگر یہ سب تعلیمات اس کے اندر نہیں ہوگی تب، لیکن اگر کسی کا ایمان پختہ ہے، مضبوط ہے، ان چیزوں سے وہ واقفیت رکھتا ہے، تو یقیناً وہ کبھی بھی اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بہرحال امام مہدی علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے اندر پہنچ جائیں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، بعض روایت میں لکھا ہے کہ عصر کے وقت ہوگا، اور فجر کی اذان ہو گئی ہوگی
اور سارے لوگ دمشق کے جامع مسجد میں رات بھر سوئیں گے نہیں، مسجد کے دروازے پر دجال آ گیا ہوگا اور 50,000 جو ہے لشکر یہودی لوگ اسلحہ کے ساتھ سامان اور ہتھیار کے ساتھ مسجد کے دروازے میں کھڑے رہیں گے کہ لوگ نکلے گا، ان لوگ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ سارے لوگ جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ گریہ زاری کریں گے، رات بھر روئیں گے، دعا کریں گے، اللہ ہماری کوئی مدد فرما، آسمان سے کوئی مددگار بھیج دے اللہ، ہم کیسے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ دروازے پر جو ہے دجال جو ہے کانا دجال کھڑا ہے اور 50,000 لشکروں کے ساتھ ماں اسلحہ کے یعنی ہتھیار کے ساتھ کھڑا، کیا حال ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام مصلی پر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، مؤذن تکبیر کہہ لیے ہوں گے، اتنے ہی میں مسجد کے چھت سے آواز آئے گی کہ اے لوگوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں دنیا میں آ چکا ہوں، مجھے چھت کے اوپر سے اتار۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 فرشتے کے دونوں بازو پر عیسیٰ علیہ السلام بازو رکھ کر مسجد اقصی یعنی مسجد دمشق کے جامع مسجد کے اوپر جو ہے ان کا نزول ہوگا اور وہ فرشتے چھت کے اوپر رکھ کر چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آواز دیں کہ لوگوں مجھے چھت کے اوپر سے اتارو، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں دنیا کے اندر آ چکا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی، لوگ جائیں گے اور آپ کو اتاریں گے، آپ کے جسم پر 2 چادریں ہوگا، گیروے رنگ کا چادر ہوگا، ایک چادر لپٹے ہوئے ہوں گے اور ایک پہنے ہوئے ہوں گے اور حالت اس طرح ہوگی کہ جیسے کہ ابھی غسل کر کے آپ آئے۔ لوگ اسے اتاریں گے، مسجد کے اندر لائیں گے، امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، تکبیر تمہارے لیے ہو چکی ہے، تم نماز پڑھاؤ، اور وہ پیچھے میں نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شاید کہ بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے واقف نہیں، یہ کیسے نبی ہے، کیسے پیدا ہوئے اور پھر دنیا سے کیسے چلے گئے اور پھر کیسے آئیں گے، یہ مستقل ایک بحث ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ اس کے بارے میں بات رکھوں گا میں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد تمام مسلمانوں کو لے کر فرمائیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھولو۔ دروازہ جیسے ہی کھلے گا مین گیٹ، دیکھے گا کہ کانا دجال جو ہے دروازے میں ہتھیار لیے جو ہے لمبا چوڑا ایک انسان ہے، وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ میں 50,000 جو ہے فوجی جو ہے تیار ہے مارنے کے لیے۔ جیسے ان کا نگاہ پڑے گی دجال پر، وہ بھاگنا چالو کر دے گا، بھاگے گا وہ دجال، دوڑے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے اس کو مارنے کے لیے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے ایک سانس نکلے گا، ایک ہوا نکلے گی، سانس، اور وہ سانس کہاں تک جائے گی؟ منتہائے نگاہ تک، جہاں تک ہماری اور آپ کی نظر جاتی ہے۔ تو اتنا علاقے کے جتنے بھی یہودی لوگ رہیں گے وہ اپنے آپ جو ہے اس پر موت طاری ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، اور جو چھپ جائے گا درخت کے پیچھے میں، پہاڑ کے پیچھے میں، پتھروں کے پیچھے میں، تو وہ درخت، وہ پتھر، وہ زمین خود جو ہے کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے پیچھے میں جو ہے فلاں یہودی چھپا ہوا، آئیے اسے مار ڈالیے۔ بھگا کر ان کو لے کر کے جائے گا اسرائیل، جہاں بھی لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ وہیں سے وہ آئے گا، یہودی نسل سے ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، پیشین گوئی فرمائے 1400 سال پہلے، اسرائیل سے 18-20 کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لود، وہاں تک لے جائیں گے اور پھر وہاں لے جا کر کے ان کو ختم فرمائیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج جو ہے وہ ہمارے نوجوان جو دینی تعلیم سے دور ہے، اپنے مذہبی تعلیم سے دور ہے، اپنے مذہب کی شریعت کو اچھی طرح سے نہیں جانتا ہے، تو کسی وقت بھی اس کا ایمان جو ہے چھینا جا سکتا ہے، لوٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تاریخ اور دینی تعلیم بھی ہم حاصل کریں۔
آج یہ فتنہ بہت زور و شور چلا ہوا ہے اور بڑے بڑے شہروں تک یہ پہنچ گیا. شکیل ابن حنیف والا جو فتنہ چل رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں, اور جو بھولے بھالے مسلمان ہے اس کے چکر میں جو ہے پھنس رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان کو آپ نبی مان لیں گے, آپ امام مہدی مان لیں گے تو ایمان آپ کا بچے گا کہاں؟ حضور کی پیشین گوئی کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے امت کو پہلے ہی بتلا دیا نشانیاں اور علامت کہ قرب قیامت میں قیامت کے قریب جو ہے امام مہدی کا ظہور اس طرح ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ اتریں گے اور اس کی یہی علامتیں ہوگی, یہ نشانیاں ہوں گی. ہمارے نبی نے پہلے ہی فرما دیا, لیکن ان تعلیمات سے وہ لوگ جو ہے ناشنا, ان کی نیٹ ورک تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اور وہ کم بخت ملعون کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, اور دجال کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ایک سسٹم کا نام ہے, اور وہ سسٹم ہے امریکہ اور فرانس. دونوں کے نام کو اگر جوڑ کر ملایا جائے تو اس سے جو ہے کافر ایک شبد نکلتا ہے, اور اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی پیشانی میں کافر لکھا ہوا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ ایمان کے پیچھے میں آج پوری دنیا کیوں پڑا ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے خزانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں, ان تمام نعمتوں سے اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی نعمت جو ہے ایمان کی دولت. اور قیمتی چیز ہی چرایا جاتا ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, ان چیزوں کے پیچھے میں چور ڈاکو پڑتا ہے. تو اس لیے ایمان کی بہت ضرورت ہے, اور فتنہ دجال سے ہم اسی وقت محفوظ رہ سکیں گے. اب وہ کب آئے گا اس کا کوئی وقت